السلام علیکم، میں ہوں حافظ محمد عمر علی۔ میرے ذہن میں آج کچھ سوالات ہیں، ان کا جوابات لیتے ہیں ہم بابا سے۔ بابا جی، کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، ہم اس کے گھر جاتے ہیں اس کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ اس کا بابا جی سنت طریقہ بھی بتائے اور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تیمارداری یا کسی کی عیادت کرنی یا بیمار پرسی کرنی، یہ صرف ایک سماجی ایک خدمت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ اے شخص، میں بیمار ہوا تھا تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا؟ تو وہ آگے سے شخص کہے گا، یا اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو آگے سے اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، وہ اس وقت بیماری کی حالت میں تھا، اگر آپ وہاں جاتے تو میری رحمت کو وہاں پاتے یا مجھے وہاں پاتے۔ ماشاء یہ اللہ۔ اتنا یعنی کہ اجر والا کام ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے انسان پر کچھ حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب دیں، اور اگر چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو آپ آگے سے اس کا جواب دیں، یرحمک اللہ کہے۔ اگر وہ آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو اس کا مشورے کا اچھا جواب دیں، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے، چاہے وہ گھر میں ہے چاہے وہ ہاسپٹل میں ہے، اس کی عیادت کو جائیں، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو اس کی میت کے جائیں، اس کا جنازہ ادا کریں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ایک انسان کسی کی عیادت کر کے واپس جاتا ہے تو آسمان سے آواز دینے والا آواز لگاتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا اور تو اچھے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں، جن کی فضائل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے رات کو تو صبح تک، صبح کرے تو رات تک، اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ شخص جس نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو تلاوت کیا، اور وہ شخص جس نے اپنے بھائی کی عیادت کی۔ یعنی کسی کی عیادت کرنا اتنا بڑا اجر کا کام ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے باپ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے۔ جب وہ آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر، ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ تو جب وہ ٹھیک ہو گئے تو میرے بابا اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھوں کی ٹھنڈک آج بھی اپنے جگر میں محسوس کر رہا ہوں۔ جب بھی کسی کی طرف عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ جائیں، محبت سے، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی عیادت کے لیے جاتے تو جا کے پوچھتے، کیف تجدک، تیرا حال کیا ہے؟ وہ پھر آپ سے کوئی نہ جواب دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تسلی بناتے، اس کو تسلی دیتے، تشفی دیتے، اور ساتھ فرماتے، لا باس طہور انشاءاللہ، تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہ بیماری تجھ سے جدا ہو جائے گی اور تیرے گناہوں کو بھی ختم کر دے گی۔ اس لیے جب بھی کہیں پر جائیں تو زیادہ دیر وہاں پر بیٹھنے کی کوشش نہ کریں کہ میں یہاں پر زیادہ دیر بیٹھوں اور زیادہ دیر ان کا ٹائم ویسٹ کروں، وہ پتہ نہیں آپ کے لیے کسی تکلف کی وجہ سے وہ وہاں پر یعنی اچھا ٹائم آپ کو نہ دے سکے۔ اس لیے ٹائم سے ہی اجازت طلب کر کے واپس آ جائے۔ ہاں، اگر کسی دوست کا، کسی ایسے شخص کا پتہ لینے کے لیے آپ گئے ہیں، عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں، جس کو آپ کی آمد اور آپ کا رکنا سکون بخشتا ہے، تو پھر وقت نکال کر اس کے پاس جائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے ساتھ اچھی باتیں کریں، اچھی گفتگو کریں، اور اس کی دل جوئی کریں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری میں وہ شخص مبتلا ہے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹرز نے یا اس کے لواحقین نے یہ بات اس سے چھپائی ہے، تو کبھی بھی ڈاکٹروں کے راز اس مریض کو نہ بتائیں، اس کو اچھی دوائی کھانے کی تلقین کریں، اگر ہو سکے تو اس کی مدد کریں۔ اس کی مدد کرنے کا کیا طریقہ؟ اس کو میڈیسن لا کے دیں، اس کو پھل لے جائیں، اس کو کوئی ایسا کریں کہ وہ آپ کو دل کے خوش ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر وہ ہسپتال میں ہے تو اس کے لواحقین چونکہ اپنا شہر چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر اس کے مریض کے پاس ہیں، تو اس کے لیے کچھ کھانا بنا کر لے جائیں، ان کے لیے کچھ لے جائیں۔ ڈاکٹر نے اگر مریض کے حوالے سے کچھ کہا ہے کہ اس کو پرہیزی کھانا کھلانا ہے تو اپنے گھر سے اس کے لیے کچھ بنا کر لے جائیں۔ اسی طرح جب کسی کے گھر جائیں بیمار پرسی کے لیے
تو ان کے گھروں کو تانکنا، جھانکنا، گھورنا یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک صحابی کا خبر لینے کے لیے گئے، تو ان کے ساتھ اور بھی صحابی سے ساتھ تھے۔ تو جب وہ وہاں پر گئے تو وہاں پر کچھ خواتین تھیں جو یہاں سے گزر رہی تھیں، ان میں سے ایک صحابی نے ایک خاتون کو گھورا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت غصہ کیا اس چیز کا اور فرمایا کہ اس سے بہتر تھا کہ تیری آنکھیں پھوڑ دی جاتی، کہ تو کسی عورت کی طرف کیوں ایسے گھورے کہ جب تو کسی کا پتہ لینے کے لیے گیا ہے۔ تو اس طرح جب بھی کہیں عیادت کے لیے جایا جائے، جب بھی کہیں پہ ایسی جگہ پر جایا جائے جہاں پہ اس کو وہ بیمار ہے، تو اس کی مزاج پرسی کے ساتھ ساتھ اس کی ہمت بھی بندھائی جائے، اور خصوصی طور پر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی غیر مسلم کبھی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری لازمی کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آ جاتا تھا اور کبھی بیٹھ کے چلا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ بیمار پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی عیادت کے لیے ضرور جاؤں گا۔ جب آپ اس کی عیادت کے لیے گئے تو اس کے پاس بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، تو کلمہ پڑھ لے، کلمہ طیبہ، اور اسلام میں داخل ہو جا۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میں کیا پڑھ لوں، تو آگے سے اس کے باپ نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرما رہے ہیں، پڑھ لے، کیونکہ اس وقت دلجوئی کا ٹائم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کی دلجوئی کی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اس وقت وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی دلجوئی کرتا ہے اس کا وہ بندہ جو بیمار ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب بھی عیادت کے لیے عمر بھائی جائیں، جب بھی عیادت کے لیے جائیں تو ہمیشہ مریض سے وقت دے کے، اگر وہ تسلی کے ساتھ ہے، اتنی اس کو کوئی درد کو پریشانی نہیں ہے، تو اس سے اپنے لیے دعا کروائیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کی دعا اور جو بیمار ہوتا ہے اس کی دعا جو ہے وہ یعنی کہ یکساں اثر رکھتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان سے جا کر دعائیں کروائیں، ان کے پاس بیٹھے ان کے لیے خود بھی دعا کریں، ان کی میڈیسن دیکھیں اور ان کو تسلی دیں، ان کو حوصلہ دیں کہ انشاءاللہ یہ بیماری جلد ہی ختم ہو جائے گی اور آپ دوبارہ سے ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس سے امید ہے کہ ان کی جو وقت ہے، جو دورانیہ ہے ان کی بیمار ہونے کا، جس میں وہ مبتلا ہیں بیماری میں، اس سے الحمدللہ وہ بہتر ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، بابا نے ہمیں بیمار پرسی کے سنت آداب بتائے کہ ان کی بہت زیادہ فضائل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ہماری آپ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔